پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری صاحب بھی سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں اور سابق صدر پاکستان ڈاکٹر پرویز مشرف کے ساتھ انہوں نے کام بھی کیا ہے۔ فواد چودھری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیسی شخصیت آپ نے پایا سابق صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب کو؟ پرویز مشرف بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑے انسان تھے۔ ان کا سر سے پاؤں تک پاکستان کی محبت میں ڈوبا ہوا شخص تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو، وہ ہمیشہ پاکستان فرسٹ ان کے ہر سانس میں بسا ہوا تھا۔ انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کے امیج کو، پاکستان کو بہت مشکل حالات میں انہوں نے پاکستان کو بچایا، پاکستان کی خدمت کی، اور یہ لگا بات ہے آخر میں ان کے دوست جو تھے وہ چھوٹے نکلے، وہ ان کے ساتھ اس طرح سے کھڑے نہیں ہوئے۔ ادروائز پرویز مشرف کی جو ساری زندگی تھی وہ پاکستان کی خدمت کے لیے تھی، اور ان کا جو آج جو رحلت ہے اس پہ پورا پاکستان اشکبار ہے۔ ہم نے جو وقت دیکھا ہے ان کے دور کا، وہ یقیناً پاکستان کے بہتر ادوار میں سے ایک دور تھا۔ چودھری صاحب، مارشل لاء کو آئیڈیالائز تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر انسانی حقوق کی جو پامالی ہے دیکھا جائے اس حوالے سے، اور جو وہاں پر اس وقت کی معاشی صورتحال تھی، سیاسی صورتحال تھی، اس کو اگر آپ کمپیریزن کریں اس دور سے تو کچھ یادیں ریکال کریں گا؟ پرویز مشرف صاحب کا دور انسانی حقوق کے حوالے سے آج کے دور سے بہت بہتر تھا۔ آج کے دور میں، آج یہ جو نام نہاد جمہوریت میں جو کچھ ہو رہا ہے، پرویز مشرف کے دور میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کب انہوں نے اپنے سیاسی مخالفوں کے اوپر شراب کے، چرس کے، اس طرح کے جعلی پرچے بنوائے اور ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا جو ہے وہ، یہ میڈیا جو ہے پاکستان میں، یہ پرویز مشرف کا تحفہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مشرف صاحب کے دور میں ہوئیں، اور ان کا دور کسی طور پہ بھی مارشل لاء کا دور نہیں تھا، وہ ایک انتہائی جمہوری دور تھا۔ اور اس سے پہلے نواز شریف کا جو دور تھا وہ ایک ڈکٹیٹرانہ دور تھا۔ ایک صحیح اگر آپ آمریت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ 97 سے 99 تک پاکستان میں مسلط تھی، اور پرویز مشرف نے پوری کوشش کی زرداری اور نواز شریف مافیا سے پاکستان کی جان چھڑانے کی۔ یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی پاکستان کے لیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ چودھری صاحب، چونکہ آپ نے ان کے ساتھ وقت بھی گزارا ہے، تو اس ذاتی طور پہ کیسی شخصیت ہے، کتنے ہمبل تھے؟ بہت ہمبل آدمی تھے۔ اتنی طاقت کے باوجود پرویز مشرف کو کبھی کسی کی برائی کرتے نہیں دیکھا، کبھی ان کو کسی کے بارے میں نیگیٹو باتیں اس طرح سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور میرا تو ظاہر ہے ان سے بہت ہی قریبی تعلق تھا۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح ٹریٹ کیا اور بہت محبت دی، اور پرویز مشرف صاحب سے یہ تعلق ایک میوچل تھا اور آخر وقت تک رہا۔ ابھی تک جو تھا میرا ان سے ان کے خاندان سے بہت احترام کا تعلق ہے۔ کیسی شخصیت آپ نے پایا سابق صدر پاکستان پرویز مشرف صاحب کو؟ پرویز مشرف بہت بڑی شخصیت تھے، بہت بڑے انسان تھے۔ ان کا سر سے پاؤں تک پاکستان کی محبت میں ڈوبا ہوا شخص تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کو، وہ ہمیشہ پاکستان فرسٹ ان کے ہر سانس میں بسا ہوا تھا۔ انہوں نے جس طریقے سے پاکستان کے امیج کو، پاکستان کو بہت مشکل حالات میں انہوں نے پاکستان کو بچایا، پاکستان کی خدمت کی، اور یہ لگا بات ہے آخر میں ان کے دوست جو تھے وہ چھوٹے نکلے، وہ ان کے ساتھ اس طرح سے کھڑے نہیں ہوئے۔ ادروائز پرویز مشرف کی جو ساری زندگی تھی وہ پاکستان کی خدمت کے لیے تھی، اور ان کا جو آج جو رحلت ہے اس پہ پورا پاکستان اشکبار ہے۔ ہم نے جو وقت دیکھا ہے ان کے دور کا، وہ یقیناً پاکستان کے بہتر ادوار میں سے ایک دور تھا۔ چودھری صاحب، مارشل لاء کو آئیڈیالائز تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر انسانی حقوق کی جو پامالی ہے دیکھا جائے اس حوالے سے، اور جو وہاں پر اس وقت کی معاشی صورتحال تھی، سیاسی صورتحال تھی، اس کو اگر آپ کمپیریزن کریں اس دور سے تو کچھ یادیں ریکال کریں گا؟ پرویز مشرف صاحب کا دور انسانی حقوق کے حوالے سے آج کے دور سے بہت بہتر تھا۔ آج کے دور میں، آج یہ جو نام نہاد جمہوریت میں جو کچھ ہو رہا ہے، پرویز مشرف کے دور میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ کب انہوں نے اپنے سیاسی مخالفوں کے اوپر شراب کے، چرس کے، اس طرح کے جعلی پرچے بنوائے اور ان کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ میڈیا جو ہے وہ، یہ میڈیا جو ہے پاکستان میں، یہ پرویز مشرف کا تحفہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مشرف صاحب کے دور میں ہوئیں، اور ان کا دور کسی طور پہ بھی مارشل لاء کا دور نہیں تھا، وہ ایک انتہائی جمہوری دور تھا۔ اور اس سے پہلے نواز شریف کا جو دور تھا وہ ایک ڈکٹیٹرانہ دور تھا۔ ایک صحیح اگر آپ آمریت دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ 97 سے 99 تک پاکستان میں مسلط تھی، اور پرویز مشرف نے پوری کوشش کی زرداری اور نواز شریف مافیا سے پاکستان کی جان چھڑانے کی۔
یہ بھی ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی پاکستان کے. اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اگر یادیں آپ کی ان کے ساتھ ہیں تو وہ بھی ہمارے ناظرین سننا چاہیں گے. ان کے ساتھ تو بہت وقت گزرا ہے. اصل میں جب وہ حکومت میں تھے اس وقت تو میں ساتھ نہیں تھا، لیکن جب وہ حکومت سے باہر ہوئے اور اس وقت میں پھر ان کا وکیل تھا، پھر ہم نے بڑا وقت ان کے ساتھ گزارا ہے اور بہت یادیں. ہم جو دبئی میں ان کے ساتھ رہے، لندن میں ان کے ساتھ رہے، ان کے وہ ایک بڑی ہمہ گیر شخصیت تھے. ان کے پاس جو گفتگو تھی، ان کی گفتگو کے جو اسٹینڈرڈ تھا، ان کے پاس جو قصے کہانیاں تھیں، ان کے پاس جو پاکستان کے متعلق جو معلومات تھی، ظاہر ہے ون پیرلل تھی، کسی اور کے پاس تو نہیں تھی. تو وہ مجھے تو انہوں نے بہت قریب رکھا ہمیشہ، اور بہت سارے ایسی باتیں جو پرویز مشرف صاحب نے شاید اور کسی سے نہیں کی ہوں، مجھے ان کا پتہ. اچھا صاحب، چونکہ آپ ان کے ساتھ دبئی میں بھی رہے، لندن میں بھی رہے، تو ان کا جو عسکری معاملات کے ساتھ ساتھ سرحدی معاملات اور جو عالمی منظرنامے پر کتنی گرفت تھی ان کو؟ دیکھیں، ان کو تو بہت گرفت تھی. جو معاملات امریکہ کے معاملات ہیں، اس وقت ویسٹرن ملکوں سے، چائنا سے جو تعلقات ہیں، یہ جو آپ دیکھیں نا گوادر کے، تو وہ فاؤنڈر تھے، انہوں نے جو ہے گوادر کی بنیاد رکھی تھی. سی پیک ان کے دور میں جو ہے وہ انویزیج ہوا تھا. اور یہ سارے جو ڈیمز بنانا، یہ سارے جو پاکستان کے اسٹریٹجک معاملات تھے، یہ تو ان کے دور میں انویزیج ہوئے اور انہوں نے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا، لے کے گئے. اور جس طرح میں نے کہا کہ انہوں نے بڑی جلدی پہچان لیا کہ نواز شریف اور زرداری پاکستان کے لیے سب سے بڑا اس وقت ایک خطرہ ہے اور ان کو جو ہے فارغ کرنا. لیکن بعد میں انہیں بیرونی دباؤ کے نتیجے میں، خصوصاً جو سعودی عرب کے بادشاہ تھے عبداللہ اس وقت، ان کے بار بار اصرار پر نواز شریف کو اور پھر امریکہ کے ساتھ پر بے نظیر کو، پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ انہیں واپس لانا پڑا. ادروائز وہ کنونس تھے کہ ان دونوں کے ساتھ پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا. چوہدری صاحب، آپ بھی چونکہ سابق اینکر رہے ہیں اور ان کے ترجمان بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، ان کی کابینہ میں بھی رہے ہیں، تو آزاد میڈیا کو پروان چڑھانے میں سابق صدر پاکستان کا کتنا ہاتھ تھا؟ اچھا، کابینہ میں ان کی میں کبھی شامل نہیں رہا. میری اس میں ان سے ملاقات ہوئی تھی جب وہ ایک استعفیٰ دے دیا تھا انہوں نے. لیکن ان کا یہ جو پاکستان کا میڈیا ہے، اس میں کوئی جدوجہد نہیں ہے کسی کی. جو میڈیا بنا ہے یہ پرویز مشرف صاحب کے ذاتی جو ویوز تھے کہ پاکستان کے اندر ڈائیورسٹی آف اوپینین ہونی چاہیے، اس کی بنیاد کے اوپر یہ میڈیا آزاد ہوا اور یہ میڈیا بنا. اور یہ پرویز مشرف ہی پاکستان میں اس آزاد میڈیا کے بانی. چوہدری صاحب، ابھی ان کے ترجمان ان کی پارٹی کے عرفان میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ جب وہ 2013 میں وطن واپس آئے تو آئین سے غداری اور آرٹیکل 6 کے مقدمات کا ان کو سامنا تھا، وہ ناانصافی تھی. ڈو یو تھنک کہ ایسا ہی تھا؟ بالکل ناانصافی. وہ تو جو جس طریقے سے یہ نواز شریف نے اور زرداری نے ان کو ٹریٹ کیا، ملک دشمن لوگ جو ہیں، جب ان کو موقع ملا کہ وہ پاکستان کو حکومت کریں، انہوں نے ایک محب وطن شخص کو اس طرح سے انسلٹ کیا گیا. اور جس طرح میں نے کہا کہ بدقسمتی سے ان کے دوست بہت چھوٹے تھے، ادروائز وہ اس طرح کے سلوک کے کبھی وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. انہوں نے کوئی ان کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا تھا اور پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے خام تنگ کیا. اور ظاہر ہے پرویز مشرف کے دور جو تھا وہ، جیسے میں نے کہا، پاکستان کا ایک سنہری دور تھا. چوہدری صاحب، بہت بہت شکریہ. سابق وزیر اطلاعات و نشریات، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.